خدا فرماتا ہے میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو، اسے اذیت ہوتی ہے۔ کھانے پہ بلائے تو اجازت لے کر آؤ، کھانا ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ بیٹھنے نہیں دیتا، بندے لیٹ گئے۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم، مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ خداوند کریم بانیان مجلس کی اس پر خلوص محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ جتنے شیعہ سنی مسلمان ذکر فرزند رسول میں تشریف فرمائیں، کریم بی سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس پوری کائنات کے اندر، عالم رنگ و بو کے اندر، جس ذات کو اللہ نے مرکز بنایا ہے اس کا نام زہرا ہے۔ مذہب شیعہ کی اصل، مذہب شیعہ کی بنیاد، مذہب شیعہ کی طاقت، مذہب شیعہ کی بانی، نساء کی پہلی وکیل، علی کی ولایت کا پہلا مقدمہ لڑنے والی کا نام زہرا۔ آل محمد میں سلامت و آباد۔ جش بی بی نے حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل، معصومیت کا ساحل اور عصمت کی جھیل، اس کائنات آدم و عالم میں جو ہستی ہے وہ مخدومہ دارین۔ سامعین گرامی قدر، بی بی کے فضائل کا سمندر اتنا گہرا ہے کہ کوئی نبی بھی غوطہ نہیں لگا سکتا۔ آپ نے بچپن سے یہ فکرہ سنا ہے کہ جب جب آتی تھی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اصلی راز پر آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا کہ اٹھتے کیوں تھے۔ دونوں رشتوں سے مصطفیٰ افضل ہے۔ یہ بیٹی ہے، حضور باپ ہے۔ بیٹی پر فرض ہوتا ہے باپ کا احترام کرے۔ پیغمبر نبی ہے، زہرا ان کی امت ہے۔ کلمہ بطول بھی مصطفیٰ کا پڑھتی ہے۔ پھر پتہ کر اٹھتا کیوں تھا مصطفیٰ۔ جس بندے کو سمجھ آئے اس کے لیے فکر آنا پڑتا۔ بس آل محمد آپ سے بس بھی لگا زندگیاں ہوا جا۔ عصمت زہرا کا فضل اتنا تھا کہ مرسل اعظم والے پلڑے کو، سب سے بڑے نبی والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا۔ فرماتے تھے الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بھائی سالک صاحب قبلہ، بھائی دور صاحب، جہاں جہاں حضرات تشریف فرمائے، فکرہ عرض کرنے لگا ہوں، قیامت تک فکرہ یاد رکھنا، یہ نہ بھولنے والا فکرہ ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یا علی میں فکرہ کہوں تو میری زبان میں اتنی تاثیر دینا میں علی کے شیعوں کو فکرہ سمجھا سکوں۔ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ محمد کی بیویاں ہم جیسوں کی ماں ہے، علی کی بیوی خود محمد کی ماں۔ سلامت و آباد۔ پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔
مشہور زمانہ فکرہ مشہور ہے پوری دنیا میں کہ نبی کی بیویاں ہماری مائیں. عقل مند بندے سے میرا ایک ہی سوال ہے, عقل مند, کیونکہ قرآن صاحبان عقل کے لیے ہدایت ہے. اگر یہ واقعی تیری مائیں تھی تو تیرا ان سے پردہ کیوں ہے؟ میں ہر دعوے دار علم سے قیامت تک یہی پوچھتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. بادشاہ جی, ساری دنیا کہتی ہے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں, قرآن نے کہا ہے پیغمبر کی بیویاں تمہاری ماں ہیں. میں مانتا ہوں کیونکہ آیت قرآن ہے, انکار کروں گا تو کافر ہو جاؤں گا. لیکن اگلا سوال بھی میرا قرآن سے, بیٹا تو ماں کا محرم ہوتا ہے, اگر اللہ نے انہیں ہماری وہی مائیں بنایا ہوتا تو ان سے پردہ کیوں ہے؟ ذرا آواز کھلے سے, جو بندے چپ ہیں میں انہیں ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. بھئی امت کا نبی کی بیویوں سے پردہ ہے نا. ایک آیت میں اللہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا, دوسری آیت میں اللہ انہیں باہر نہیں آنے دیتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا ان یؤذن لکم, خبردار نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. اللہ بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونے دے رہا, یہ دفن ہو گئے. سمجھ نہیں آئی, جو بندے چوپے انہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میرا سوال ہے کیسے پوچھ کے دفن ہوئے؟ دیکھ لو میری طرف جناب, میرا بڑا ادب سے سوال ہے کیسے پوچھ کر دفن ہوئے؟ کیونکہ یہ تو تمہیں بھی پتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ نبی اپنے گھر میں دفن ہوتا ہے, تو گھر تو مصطفیٰ کا تھا, اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا. فکرہ بڑا حساس ہے, لیکن ذمہ داری سے کوئی بھی بات پڑھی جا سکتی ہے. ذمہ داری میری ہو گئی, فکرہ میں پڑھ رہا ہوں. کہتے جی نہیں وہ تو بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کوئی کتاب ثابت کرے کہ بی بی پیکیاں دا حصہ لے کے آئی سی. جب محمد کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا تو بیوی مالک کیسے بن گئی؟ جس بندے کو سمجھ آئے وہ میرا ساتھ. اچھی ٹھیک ہے. بھائی تم نے تو کہا ہے کہ نبی کا وارث کوئی ہوتا ہی نہیں. محمد کی اپنی بیٹی کو تو وارث بننے نہیں دیتا. بزرگ کی بیٹی رسول کی جائیداد کی وارث کیسے بن گئی؟ خدا فرماتا ہے میرے نبی کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا کرو, اسے اذیت ہوتی ہے. کھانے پہ بلائے تو اجازت لے کر آؤ, کھانا ختم ہو جائے تو اٹھ کے چلے جاؤ. اللہ بیٹھنے نہیں دیتا, بندے لیٹ گئے. ایک بزرگ اماں تھی مجھ سے لڑ پڑی, اس نے کہا چنگے نہ ہوندے تو اتھے کیوں ہوندے, اتھے کیوں دفن تھی وین پہ تا چنگی جاتے ہیں, یہ چنگے ہاں تا اتھے پین. وہ اللہ نے کرم یہ کیا, بی بی پیپلز پارٹی سے بڑی محبت رکھتی تھی. میں نے کہا ضیاء الحق کیسا آدمی تھا؟ میں کہا پرے چکے تھی. میں کہا مسجد میں دفن ہے.
فیصل مسجد کے دروازے پر اس نے گندا سا منہ کر کے کہا ان کی حکومت جو تھی جہاں مرضی دفن کر دیں. پتہ چلا حکومت والے جہاں مرضی چاہے دفن کر دیتے ہیں. جب علی کی حکومت آئی تو اس نے تیسرے کو دفن نہیں ہونے دیا. نعرہ حیدری. تم رسول کی بیٹی کا حصہ نہ دو ہم تمہارا احترام کریں. سامعین گرامی قدر، ہر مسئلے پر مفاہمت ہو سکتی ہے، نہ علی کی ولایت پر ہو سکتی ہے، نہ حق زہرا پر، نہ حسین کی عزاداری پر. ان تین عقیدوں میں سے کسی ایک پر بھی تم سلپ ہو گئے تو پھر دین نہیں رہے گا. علی کی ولایت، شہزادی کونین کا حق، حسین کی عزاداری، یہ جان سے قیمتی، اولاد سے قیمتی تین عقیدے. عظمت بطول کو سمجھو، سید کونین کی عزت کو سمجھو. چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ہیں ہر بندے کے ساتھ، ایک دائیں ہے ایک بائیں. آپ نے لیفٹ نہیں کرائی بھائی، ہر نماز کے بعد ان سے سلام دعا کرتے ہیں. ساتھ والے کو تو نہیں کرتے ورنہ وہ وعلیکم سلام کہہ دیتا. اپنی اپنے سٹیٹس کی بات ہے، کوئی منشیوں سے رابطہ رکھتا ہے، کوئی مالکوں سے رابطہ رکھتا ہے. ہم زیارت پڑھ کے مالکوں سے رابطہ کرتے ہیں. توجہ ہے یہ؟ سامعین گرامی قدر، آل محمد آپ کو سلامت رکھے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے شدید توجہ چاہتا ہوں. ایک فرشتہ ادھر ہے، ایک فرشتہ ادھر. جتنا مجمع ہے اس سے دگنے فرشتے آئے ہوئے. جتنا مجمع آیا ہوا اس تو دگنے. بندہ ایک تے فرشتے دو. یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے. ذرے برابر نیکی کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے، ذرے برابر گناہ کرو یہ لکھنے لگ جاتا ہے. چوتھے امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. نصیب اپنا اپنا بھائی جی. جو بندے گم شم ہو کے مجلس حسین سنتے ہو ثواب تمہیں بھی ہوگا، لیکن بولنے والوں سے کم. جو ہاتھ کھڑے کرتے ہو حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے. ایک فرشتہ دائیں ہے ایک فرشتہ بائیں، یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ لکھتا ہے. امام نے فرمایا تمہیں وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب نیکیوں والا نیکیاں لکھ رہا ہو تو یہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے، یہ گناہ نہیں لکھ رہا ہوتا. جب یہ گناہ لکھ رہا ہو تو ظاہر ہے یہ چپ بیٹھا ہوتا ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا. گناہ والا لکھے تو نیکیوں والا چپ، نیکیوں والا مصروف ہو تو گناہوں والا چپ. چوتھے امام نے فرمایا تجھے وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. کہ مولا ارشاد فرمائے، مولا نے فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر. بس ہو سلامت. بسم اللہ. بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا یہ لکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا سی بھی شرارت کرے گا یہ لکھ لے گا. جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے تو یہ فارغ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جب یہ لکھ رہا ہوتا ہے گناہ تو یہ فارغ ہوتا ہے. امام نے کہا تجھے وہ عمل بتاؤں جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں. کہ مولا کون سا؟ فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر. ہوگا کیا؟ امام فرماتے یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا، یہ گناہ مٹانے لگ جائے گا.
بے شک بے شک اور مسئلہ کوئی نہیں، رشتہ دار بھی ہون تو انہوں نے رشتے کرنا نبی دی سنت. کیسی مائیں ہیں جن سے پردہ ہے، کائنات کے ہر دعوے دار علم کو میرا چیلنج ہے، ماں محرم ہوتی ہے. جو بندے چوپ بھی بیٹھے ہو، تمہارا کسی کا اپنے گھر میں اپنی ماں سے پردہ ہے؟ نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے. ماں سے پردہ نہیں ہوتا. یہ اس طرح مائیں ہوتی جس طرح مولوی کہہ رہا ہے تو پھر ان سے پردہ نہ ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ عثمانی میں مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا. اب سنیے اللہ نے انہیں مائیں کیوں کہا؟ کیونکہ نبی ہو گئے تھے بیمار اور بار بار فرما رہے تھے میں رفیق الاعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں. بندے سمجھ گئے نبی کی تیاری ہے، انہوں نے شریعت کے مسئلے نکالے. بندہ مر جائے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے. بیوہ جب عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے. کئی بندے اس ثواب کے چکر میں تھے. اب میں ممبر سے اتر کے آپ کے دل کو ہلا کے تو فکرہ پڑھ نہیں سکتا. کچھ بندے اس چکر میں تھے کہ نبی دنیا سے جائے گا، ہم جو رسول کی برابری کا سوچتے ہیں تو ہماری برابری کا خواب پورا ہو جائے گا. پہلے یہ حضور کی بیوی تھی، معاذ اللہ، پھر بکواس کر دے کہ اب یہ میری بیوی ہے. بے غیرتوں نے سازش کی، اللہ نے آیت بھیج دی محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. مصطفیٰ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ماں کہا ہے شادی سے روکنے کے لیے. اس لیے خدا نے ماں کو. اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں خدایا تو نے شادی سے ہی روکنا تھا، پھپھیاں کہہ دے. پھپھی سے بھی تو شادی حرام ہے. ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی. یزید جیسے بے غیرت کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. اس کو بیوی اور پھپھی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس بے غیرت کا کردار ایسا ہے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا، اشارہ کر دیا. پھپھی سے بھی تو شادی حرام. اللہ کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں. دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا پھپھا نہیں ہے، شادی پھر بھی رک جاتی. اللہ فرما دیتا نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں ہیں. بادشاہ جی شادی ماسی سے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے کہا ماں ہے. اب وجہ سن لیں، اگر کہتا پھپھیاں ہیں تو پھپھی سے ہوتی ہے شادی حرام، لیکن پھپھی کی بیٹی سے جائز ہوتی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے جنہیں بات سمجھ آئی ہے. پھپھی سے ہوتی ہے شادی حرام، لیکن پھپھی کی بیٹی سے ہوتی ہے جائز. خالہ کہتا تو خالہ سے شادی حرام، خالہ کی بیٹی سے شادی جائز. اللہ نے کہا ماں ہے. زندہ باد غیرت مند قوم زندہ باد. اللہ نے فرمایا ماں ہے، ماں سے بھی شادی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام. حلال حرام کی تمیز ہوتی تو فاطمہ کا رشتہ مانگنے نہ آ جاتے. بسم اللہ کی بات. آل محمد عزتوں میں اور اضافہ کریں. میں نام نہیں بتاتا، تاریخ میں جا کے پڑھیے. رسول کے گھر آ گئے، رسول کے گھر باری باری مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں.
احمد مختار نے کہا مجھے اختیار ہی نہیں. کائنات کے ہر باپ کو اپنی بیٹی پر اختیار ہے، اور جس پر احمد مختار کو باپ ہو کے اختیار نہ ہو، شریعت کی زبان میں اسے زہرا کہتے ہیں. کچھ بچے جو اور بزرگ جو خاموش ہیں، میرا ان کو بڑا مؤدبانہ ایک فکرہ عرض ہے، پھر آگے تقریر کرتا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو میری تقریر کے متعلق، تو آپ کو اس کی قسم جسے مانتے ہیں شرم کر کے نہ بیٹھے، کھڑے ہو کر سوال کریں. خود شرم آتی ہے ساتھ والے سے کہہ دیں، اسے بھی کہنے سے شرم آتی ہے چٹ لکھ کر بھیج دیں. مجھ پہ واجب ہے جو پڑھوں وہ میں ثابت کروں. ہم ابو جہلوں کے پجاری نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے بھیکار. واہ واہ حیدری، توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. ہر باپ کو جو اختیار ہے، جہاں چاہے بیٹی کی شادی کر دے، اور باپ ہو کے مصطفیٰ احمد مختار ہو کر فرما رہے ہیں مجھے اختیار نہیں. زہرا کی شادی خدا کے ذمہ ہے. ایک فکرہ عرض کرتا ہوں جنہیں تکلیف ہو رہی ہے ان کی تکلیف میں اضافے کی خاطر، لیکن فکرہ غور سے سننا، حاصل تقریر فکرہ. ویسے تو نبی رحمت للعالمین تھا، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں، لیکن بطول کے معاملے میں رحم نہیں کرتا. جس نے زہرا کا رشتہ مانگا تھا اس کے گھر سے محمد ایک ایک رشتہ لے کر آ گئے. انہوں نے خالی رشتہ مانگا تھا، ایویں بندے شور مچاتے ہیں حضور کی شادیاں زیادہ تھی. مجھے اختیار ہی نہیں. کسے اختیار ہے؟ اللہ کو. شریف گھرانوں میں رشتے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں. مولا تیری زندگی کرے. بھائی گدا حسین امام حسین تیرے بچے نمو بڑا بندہ بڑا. جن بندوں کو بات سمجھ میں آئی ہے ان کو پھر کہتے ہیں شریف گھرانے میں رشتے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں. بندہ کہہ دیتا ہے ہماری بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنا، پھر جس کے ذمہ لگاتے ہیں وہ اپنی رینج کے مطابق، لڑکی والوں کے مطابق گھر تلاش کرتا ہے. بطول کا رشتہ محمد نے اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا. اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا، علی سے افضل کوئی دولہا نظر آیا ہی نہیں. یہ تو قابو کریں. واہ واہ. بسم اللہ. بسم اللہ. ایک شعر پڑھنے لگا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی. محمد حسین قمر جلال بھی بہت بڑا شاعر گزرے، بہت بڑا شعر کہہ گیا. فرماتے مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر علی کعبے میں آیا ہے، علی کعبے میں آیا ہے، یاد رہے. مرتضیٰ کو خانہ زاد رب اکبر دیکھ کر دے دیا رشتہ محمد نے بڑا گھر دیکھ کر.
आले मोहम्मद आपको सलाम। तुसा पी लो, इतना ठंडा पानी कोई दुश्मनी है जी। बा कोई नहीं, जरूरत नहीं, तवज्जो चाहता। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। सामईन गिरामी कद्र, पैगंबर ने फरमाया उससे शादी होगी ज़हरा की जिसके घर सितारा उतरेगा। मनहूस सितारे घरों को सजा के खड़े हो गए। बोलना ज़बान से, बोलना ज़बान से। मनहूस सितारों ने अपने घरों को सजा लिया। परवरदिगार आलम ने अजराम फल्की का इजलास तलब किया। निज़ाम शमसी से रहमान करीम अल्लाह की आवाज़ आई, तुम में से कौन है जो बतूल का कमी बन कर जाए? शक्लें देख रहा हूं, शक्लें किधर मौत बढ़ गई है। नैयर आजम आगे बढ़ा, सूरज आगे बढ़ा। सूरज की आवाज आई, मैं फसलें पकाता हूं, मैं नमाजों के औकात का मुअय्यन करता हूं, मैं रोजों के खुलने के लिए रखने के लिए काम आता हूं। शरीयत में मेरी बड़ी अहमियत है। तूने मुझे सूरज बनाया है, मेरी वजह से अंधेरों में रोशनी हो जाती है, मेरी वजह से अंधेरों में रोशनी हो जाती है, मेरी वजह से अंधेरों में रोशनी हो जाती है। मेरे तलू का लोग इंतजार करते हैं, मेरे गरूब होने से रोशनियां खत्म हो जाती है। मेहरबानी कर ज़हरा का कमी बना के मुझे भेज। अब आज कुदरत है, सूरज आगे से हट जाओ। तेरे मिजाज में शौखी है, वो घर शौखी वालों को पसंद। तेरे मिजाज में शौखी है, वो घराना शौखी वालों को पसंद नहीं करता। सूरज हटा, चांद आगे बढ़ा। उसने कहा माबूद मैं सूरज का कायम मकाम हूं। सूरज ना हो तो अंधेरों में मेरी चांदनी रोशनी फैलाती है। मैं मरीजों की शफा, मैं रातों की चांदनी, मैं रातों की ठंडक। रोजे बेशक खुलते और रखते सूरज की वजह से हैं, लेकिन महीने का तयन मैं करता हूं। इज्जत अता कर मैं बतूल का कमी बन के जाऊं। अब आ गई तुझ पे दाग है, वो घर बेदाग। तेरे ऊपर दाग है, वो घर बेदाग है। कुतुब जुनूबी पे उम्मीद पर बीम लगाकर ज़ोहरा सितारा अपने ताले को आजमाने के लिए आगे बढ़ा। आवाज कुदरत आई, तेरी इनकसारी पसंद आई है, वो ज़हरा है, तू ज़ोहरा है। एक मुकस्सर मौलवी ने कहा, ये ज़ाकिरों की बनाई कहानी है कि इतना बड़ा सितारा बतूल के दरवाजे पर आ गया। उसने कहा, आप तो ये पढ़े लिखे बच्चे भी जानते हैं कि साइंस ने साबित कर दिया है कि ये नजर छोटे छोटे आते हैं, असल में ये बहुत बड़े। जमीन को भी लखा गुना वड्डे तारे। बहुत बड़े बड़े। जमीन से ही बड़े हैं तो नीचे कैसे उतरे? फिर जमीन में मदीना छोटा, मदीने में सैयदों का मोहल्ला छोटा, फिर सहरा का दरवाजा। ये ज़ाकिरों की कहानी। इतना बड़ा सितारा छोटा सा कैसे आ गया दरवाजे में? मैंने उस मौलवी से पूछा, एक रिवायत लिखी हुई है शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा ने। मैंने कहा बल्ले बल्ले बल्ले, शेख सद्दूक अलैहिर्रहमा। मैं कि बेशक बहुत बड़ी अजीम हस्ती थी। उन्होंने लिखा है कि जो बंदा एक गाली देगा, उस गाली के बदले अल्लाह उसकी कब्र में एक बिच्छू भेजेगा। उस बिच्छू की दुम मशरक जितनी होगी और डंग उसका मगरिब से टकराएगा। उसने कहा जी एदे की शक है, बिल्कुल सच है। मैंने कहा बेगैरत मुल्ला, इतना बड़ा बिच्छू कब्र में आ जाए एतराज नहीं, तारा बतूल के दरवाजे पे आ जाए। हैदरी, अज़मत ज़हरा को समझो, मकाम बतूल को पहचानो। सुबह शाम सैयदा के दुश्मनों पे लानत भेजो। जिस बंदे के बारे में ना हो वो माने भी नहीं, जिसके बारे में हो। मैं मिंबर रसूल पे पढ़ रहा हूँ, दो फरिश्ते, एक दाएं एक बाएं, एक नेकियां लिखता है, एक गुनाह।
امام نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیج دے اللہ ان فرشتوں پر وحی کرتا ہے اس نے بطول کے دشمن پر کی ہے لعنت پورا دن یہ کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا